الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وماوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أنه قال: إن لكل نبي رفيقا يعني في الجنة ورفيقي يعني في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: وعثمان في الجنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کم دروشی پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جلیل القدر اور عظیم الشان اور رفیع المرتبت صحابی، حضور کے جانشین سوم خلیفہ ثالث حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی ذی الحج شریف کے مہینے میں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی جب شہادت ہوئی تو یہی قربانی اور تشریق کے ایام تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی 18ویں تاریخ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا.
محسنین اسلام کو اور اکابر کی خدمت میں ان کی خدمات جلیلہ پر خراج تحسین پیش کرنا اور ان کے دینی، ایمانی، عرفانی اور روحانی کارناموں کو ہمیشہ زندہ رکھنا، یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات اور نظریات کا حصہ ہے۔ اسی پس منظر میں اور اسی حوالے سے آج کے اس مختصر وقت میں حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں بیان ہوں گی۔ آپ نے کم و بیش 82 سال کی عمر شریف پائی، 82 سال عمر شریف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری عمر شریف میں 6 برس کم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو عام الفیل تھا۔ عام الفیل کا مطلب ہے وہ سال جس میں ہاتھیوں کی فوج لے آ کر کعبہ شریف کو شہید کرنے کی غرض سے جب ایک کافر بادشاہ نے منصوبہ بنایا تھا اور اس نے چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کافر کے لشکر کو شکست دی۔ نہ اس کا 60,000 کا لشکر کام آیا اس کو، نہ اس کے جو ہاتھی تھے جن پر اس کو بہت فخر تھا وہ کچھ کارگر ثابت ہوئے، اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اس صورت میں اسی واقعے کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس واقعہ کے کم و بیش 58 دنوں کے بعد اس جہان میں تشریف لائے۔ واقعہ فیل کے 58 دنوں کے بعد، یعنی تقریباً 2 مہینوں کے بعد حضور کی پیدائش، پاک پیدائش ہوئی، اور حضرت عثمان غنی کی پیدائش ہوئی اس واقعہ کے 6 سال کے بعد۔ تو ظاہری عمر شریف کا جو تناسب ہے آپ نکال سکتے ہیں۔ 82 سال کی عمر شریف پائی سن 35 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں، ایام تشریق میں، یا اس مہینے کی 18ویں تاریخ میں آپ نے وفات پائی، بصورت شہادت آپ کا وصال ہوا۔ پہلی بات اس حوالے سے مزید یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کئی بار یہ بات بیان ہو چکی کہ کچھ حضرات اپنی کم علمی کی بنیاد پر یہ تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے خود ان کی زبان سے یہ باتیں سنی کہ ابو بکر در والا، عمر در والا، عثمان در والا، علی گھر والا۔ اور میں کہتا ہوں پہلے یہ سوچو در ہے کس کا، پہلے تو یہ بھی فیصلہ کرتے چلو۔ تو جس کے در والے ہیں، تو جب در والے کا، جب جس کا در ہے وہ واجب التعظیم ہے، تو جو اس سے نسبت رکھتا ہے وہ بھی تو واجب التعظیم ہے۔ لیکن اس اصطلاح سے شاید کہنے کا یہ مقصد ہو ان لوگوں کا کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے کچھ نہیں لگتے، فاروق اعظم کچھ نہیں لگتے، عثمان غنی کچھ نہیں لگتے، اور حضرت مولا علی تو حضور کے خاندان کے فرد ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ شبہ زائل کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر، حضرت سیدنا ذی النورین حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا سلسلہ نسب بھی کچھ اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہوتا ہے۔
یہ سب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. کچھ واسطوں سے اوپر کے اجداد میں حضرت صدیق اکبر کا سلسلہ نسب حضور تک پہنچتا ہے، ایسے ہی حضرت فاروق اعظم کا، اور ایسے ہی حضرت عثمان غنی کا. میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سلسلہ نسب یعنی والد کی طرف سے جو اوپر کو نسب جاتا ہے، نسب ہوتا ہی باپ کی طرف سے ہے، تو ان کا نسب جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد مناف کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کے والد ماجد حضرت عبد المطلب، ان کے والد ماجد حضرت ہاشم، اور ان کے والد ماجد حضرت عبد مناف. تو یہ عبد مناف جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی کے بھی دادا ہیں، یعنی ان کا نسب بھی ان سے مل کر آگے جاتا ہے. تو نسبی اعتبار سے مولا علی کے بعد، کیونکہ مولا علی تو بنو ہاشم سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب علی ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے. اور حضرت عثمان غنی جس خاندان سے وہ ہے بنو امیہ، تو ان کا نسب حضور کے جد امجد حضرت عبد مناف سے ملتا ہے اور اوپر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے. دوسری بات میں اس حوالے سے نوٹ کرانا چاہتا ہوں، پوری توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اس تقسیم پر آپ علی وجہ البصیرت کلام کر سکیں. حضرت سیدنا عثمان غنی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں. حضور کی حقیقی پھوپھی زاد بہن، کچھ لوگ کہیں گے پھوپھیر، کچھ لوگ کہیں گے ملیر، پھوپھی کی بیٹی، پھوپھی زاد بہن. پھوپھی زاد جو ہوتی ہے وہ بہن ہوتی ہے، بہن کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھانجے لگتے ہیں. تو اس حساب سے حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں، بھانجے اس رشتے کے اعتبار سے. اس تفصیل سے ثابت ہوا یار غار بھی گھر والا. آپ کی خاموشی بھی سبحان اللہ. فاروق اعظم بھی گھر والا، عثمان غنی بھی گھر والا، شیر خدا بھی گھر والا. پھر سنیے ایک جملہ میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں. اس تفصیل سے ہٹ کر حضرت صدیق اکبر کی شہزادی حضرت صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضور کے حرم شریف کا حصہ ہیں. اس حساب سے صدیق اکبر حضور کے سسر ہوئے. ایسے ہی حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم کی شہزادی حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر وہ بھی سرکار کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضور کے حرم کا حصہ ہیں. اس حساب سے حضرت فاروق اعظم بھی حضور کے سسر ہوئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے سرکار کی دو شہزادیاں ہیں، اور مولا علی کے حرم محترم میں حضور کی ایک شہزادی ہیں. تو حضرت عثمان غنی حضور کے داماد ہوئے، مولا علی بھی حضور کے داماد ہوئے.
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف ذرا ٹھنڈے ہوا سے، ٹھنڈی ہوا تو ویسے چل رہی ہے، یہی ہوا مدینے کے دل میں بھی پہنچ جائے، ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں. اور یہ مسئلہ ہے شادی شدہ کا، غیر شادی شدہ کا نہیں ہے. اب پہلے یہ بتا دو، جو غیر شادی شدہ وہ چپ رہیں. آپ کا سسر آپ کو ملنے کے لیے ہے، باہر بٹھاؤ گے یا اندر لے جاؤ گے؟ پچھلے غیر شادی شدہ لگتے ہیں مجھے سارے کے سارے. او ہمت کرو ذرا تھوڑی سی، بولو. سسر کو باہر بٹھائیں گے یا گھر بٹھائیں گے؟ داماد ملنے کے لیے اس کو باہر بٹھائیں گے یا گھر بٹھائیں گے؟ تو جو کہتا نا ابو بکر در والا، عمر در والا، عثمان در والا، گھر والا صرف علی ہے. تو اب یوں کریں جن کا سسر ملنے کے لیے ہے تو اس کو باہر بٹھائے، جی تو در والا ہے اندر نہیں آ سکتا. داماد ملنے کے لیے تو اس سے کوئی تو بھی در والا ہے اندر نہیں آ سکتا. تو معلوم ہوا سسر بھی گھر والا ہوتا ہے، داماد بھی گھر والا ہوتا ہے. تو یہ سارے نبی کے در والے اس معنی میں ہیں. مولا علی بھی در والے اس معنی میں کہ حضور کی غلامی کی نسبت رکھتے ہیں. لیکن اگر خاندانی نسبت سے دیکھیں تو یار غار بھی گھر والا، فاروق اعظم بھی گھر والا، عثمان غنی بھی گھر والا، شیر خدا بھی گھر والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، نعرہ تحقیق. یہ امتیازی شان ہے ان حضرات کی. 4 کا مقام ہے، 4، اور 4 کے عدد کو بڑی فضیلت حاصل ہے. بڑے فرشتے، جی فرشتے تو لا تعداد ہیں لیکن بڑی شان والے، عظیم ممتاز حیثیت رکھنے والے 4: حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کی بڑی کتابیں بھی 4: تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید. حضور کے بڑے یار بھی 4، روحانیت کے سلسلے سے کے بڑے پیشوا بھی 4: حضور غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، شاہ نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی. اور فقہ کے بڑے امام بھی، وہ 4 ہی بول دو چلو. ہاں، 4 کے عدد کو بڑی فضیلت ہے. اور حضور نے بھی یہی تلقین فرمائی، 4 میں رہنا، 5واں نہ بننا. یہ حدیث ہے پوری کی پوری. 4 کے اندر اندر رہنا، 5واں نہ بننا. حضور اسی مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے. 4 یاروں کو ماننا، سب کو تفریق نہ کرنا. آپ کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. 4 یاروں کو پورا ماننا، تقسیم تفریق نہ کرنا. 3 کو مانا، 1 کا انکار کیا، 4 سے نکل گئے. 1 کا نام لیا، 3 کو نہ مانا، پھر بھی 4 سے نکل گئے. 4 اماموں کی فقہ سے کسی کو نہ مانا تو پھر امامت کے جو غلامی کا پٹا گلے میں تھا وہ نکل گیا. نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ حدیث سمجھ آئے گی. روحانیت کے سلسلوں سے نکل گئے تو دل کی دنیا کبھی آباد نہیں ہو سکتی. اس لیے حضور نے فرمایا 4 کے اندر رہنا، 5ویں نہ بننا چیز. تو 4 کو بڑی اہمیت حاصل ہے. سرکار نے فرمایا، حدیث ہے پوری تفصیل، مفصل تفصیل کے ساتھ. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جن نفوس قدسیہ کو سب سے بڑی عظمت اور شان دی وہ نبی اور رسول ہیں. اور نبیوں اور رسولوں کے بعد باسناد صحیحہ یہ حدیث کتب حدیث میں موجود ہے، صحیح ثابت ہے. آواز گھٹ نہیں تھی. حضور نے فرمایا کہ 14 طبقوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیبوں کو سب سے بڑا مقام عطا فرما وہ میرے صحابہ ہیں. آپ کہیں گے اہل بیت کا نام تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں اہل بیت بھی اس میں شامل ہے اس حدیث میں، کیونکہ مولا علی بھی صحابی، سیدہ زہرا بطول بھی صحابیہ، امام حسن بھی صحابی، امام حسین بھی صحابی. تو اس فلسفے پر مبنی ہے یہ حدیث.
نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے سب سے برتر فرمایا، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد 14 طبقوں میں جن خوش نصیبوں کو سب سے بڑا مقام دیا وہ میرے صحابہ ہیں، اور فرمایا میرے صحابہ میں 4 کو سب سے بڑا مقام دیا، اور پھر ترتیب سے حضور نے نام لیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اب اسی تسلسل کو دیکھیں تو یہ نقطہ یہاں بھی سمجھ آتا ہے جی۔ اور سبحان اللہ، جب حضور نے اپنی امت کی شان بیان فرمائی تھی تو آپ نے لفظ ایسے ارشاد فرمایا کہ یہ نقطہ اس میں بھی کار فرما ہے۔ آواز گھٹ لی تھی، خیر الناس قرنی۔ آج یہ مختصر حدیث تو یاد کر کے جائیں، سبحان اللہ، سارا کو بھی حدیث یاد کرنی ہے۔ خیر الناس قرنی، بس اتنا سی حدیث ہے، خیر الناس قرنی، سارے بولو خیر الناس قرنی۔ اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس جہان میں میرے آنے کے بعد، اس جہان میں میرے آنے کے بعد یا نبی اور رسولوں کے بعد جتنے انسان ہیں، جتنے بندے ہیں، جتنے آدمی ہیں، مراد ہیں کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، نیک۔ آواز بند کر دیجیے۔ ان سب میں سب سے بڑی شان والے کون ہے؟ قرنی۔ بولو، قرنی کا مطلب ہوتا ہے میرے زمانے والے، میرے غلام، میرے زمانے والے، میرے غلام، میرے زمانے کا وہ طبقہ جس میں میں ہوں، وہ ہو گئے صحابہ کرام۔ اہل بیت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ بنیادی فضیلت ان کی بھی صحابیت ہے۔ اہل بیت ہونے کے لیے صحابی ہونا ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے بندہ اہل بیت سے ہو، جتنے سادات کرام آج بھی موجود ہیں وہ سب اہل بیت ہیں، ایک معنی میں آل رسول ہیں ظاہر ہے، لیکن صحابی تو نہیں ہے۔ لیکن حضور کے زمانے والے جو اہل بیت ہیں وہ صحابی پہلے ہیں جی، صحابی پہلے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم تمام لوگوں میں نبی اور رسولوں کے بعد بڑی شان والا جو طبقہ ہے وہ ہے جن میں میں ہوں، یعنی میرے صحابہ کرام۔ اور لفظ کیا ارشاد فرمایا؟ قرنی۔ اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ قرنی میں کتنے حرف ہیں؟ ذرا پڑھے لکھے حضرات توجہ کر کے مجھے بتائیں۔ 4۔ قرنی میں 4 حرف ہیں۔ پہلا حرف قاف، کیا کہتے ہیں سپیکر کو؟ دوسرا را، میں نے زور لگانا یا آپ کچھ ہمت کریں گے؟ سمجھ آئی بیٹھے تو آگے چلتے چلو۔ تیسرا نون، اور چوتھا یا۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے، پہلا حرف قاف، دوسرا را، اور تیسرا نون، اور چوتھا یا۔ اب غور فرمائے، حضور کے جو 4 یار ہیں، پہلا یار صدیق، صدیق کے آخر میں آ گئی قاف، دوسرا یار عمر، عمر کے آخر میں آ گئی را، تیسرا یار عثمان، یہ آ گئی نون، چوتھا یار علی، اس میں آ گئی یا۔ ملا کر پڑھے تو یہ بن گیا قرنی، قرنی، قرنی۔ اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے، حضور نے ترتیب رکھ کر یہ بات بتا دی۔ یہ بڑی شان والے ہیں، 4 بڑی شان والے ہیں، اور ان کی شانیں، عظمتیں، ان کے رتبے، ان کے درجے اسی ترتیب سے ہیں۔ پہلا درجہ اس کا جس کے نام کے آخر میں قاف آئے گی، دوسرا نمبر اس کا جس کے نام کے آخر میں را آئے گی، تیسرا درجہ اس کا جس کے نام کے آخری حرف نون ہے، اور چوتھا نمبر ان کا جن کے نام میں آخر میں یا آتی ہے۔ ہمارا ذاتی فیصلہ ہو تو ایک طرف رکھ دو، مدینے والے کا فیصلہ ہو، تھا بھی یہی، رہے گا بھی یہی، چلے گا بھی یہی۔ تو
اب ذرا توجہ فرمائے، اس میں جو ایک باریک بات ہے، تدقیق ہے، اس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دو ہو گئے حضور کے سسر اور دو ہو گئے داماد. سسر بھی گھر والا، داماد بھی گھر والا. دو ہو گئے سسر اور دو ہو گئے داماد. ایک حدیث ہے جی، وہ ساتھ ملا لیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، فریقین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، مروی منقول ہے. فرمایا میں اپنے غلاموں میں سے، ماننے والوں میں سے، اپنی نسبت رکھنے والوں میں سے جس سے اپنی ذات کے لیے رشتہ لے لوں وہ بھی جنتی ہے، اور جس کو اپنے خاندان کا رشتہ دے دوں وہ بھی جنتی ہے. تو دو کو جنتی بنا دیا ایک طریقے سے، ان سے رشتہ لے کر، اور دو کے جنتی ہونے پر مہر لگا دی ان کو رشتہ دے کر. یار غار بھی پکا جنتی، فاروق اعظم بھی پکے جنتی، عثمان غنی بھی پکے جنتی، شیر خدا بھی پکے جنتی. اب جس نے جنتی بننا ہوگا ان چاروں کی غلامی اس کو حاصل کرنی پڑے گی. یہ میں نے شروع میں یہ بات کہی، یہ سب گھر والے ہیں. کیا ہیں جی؟ گھر والے. یہ در والے کی تقسیم جو ہے، اگر اس معنی میں ہے کہ حضور کی نسبت رکھتے ہیں بالکل صحیح ہے. اگر اس معنی میں کہ حضور کا کچھ نہیں لگتے تو تم کچھ نہیں لگتے. ابو بکر بھی حضور کا گھر والا، عمر بھی گھر والا، عثمان بھی گھر والا، علی بھی گھر والا. یہ بات ہو گئی جی مکمل. ایک بات میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ جو ترتیب بناتے ہو، پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا فاروق اعظم کا، تیسرا حضرت عثمان کا غنی کا، چوتھا حضرت علی کا، تو میں 100 کی ایک بات کرتا ہوں. یہ سوچا جاتا ہے نا مولا علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ نیچے کیسے رہ گئے اور یہ رتبے میں کیسے بڑھ گئے. میں اس میں ایک اصول کی بات عرض کرتا ہوں. یہ جو رتبہ اور عظمت عند اللہ مقام کی بات ہے، اس کی بنیاد رشتہ داری پر نہیں. ہمت کرو، اس کی بنیاد نبی کی نسبت پر ہے، نبی کی نسبت پر ہے، نبی کی نسبت پر ہے. جس کو حضور سے نسبت زیادہ ہوگی جی اس کا رتبہ زیادہ ہوگا. میں خود مولا علی کی مثال پیش کرتا ہوں. حضرت مولا علی کے اور بھائی بھی تو صحابی ہیں یا نہیں؟ بولو. حضرت عقیل صحابی، حضرت جعفر صحابی، جعفر بن ابی طالب، جعفر تیار جی، اور جن کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے میدان جہاد میں، دونوں بازو، لیکن اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا، گردن میں پھنسا دیا. پھر گردن بھی کٹ گئی. انہوں نے کہا گردن کٹ سکتی ہے، اسلام کا جھنڈا سردگون نہیں ہونے دوں گا. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے جعفر کو 2 بازو جو کٹے ہیں ان کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں. ایک روایت میں حضور تشریف فرما تھے، حضور نے بیٹھے بیٹھے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا فرمایا؟ آواز صاف کرو یا. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. عرض کی گئی کہ نظر تو کوئی نہیں آیا جس نے سلام کیا ہو، تو جواب کس کا ہے؟ فرمایا میرا جعفر بن ابی طالب گزرا ہے، اڑ کر جا رہا تھا، اس نے کیا سلام، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے. یہ مولا علی کے بھائی ہیں بھائی. اور ایک حدیث میں ہے کہ مولا علی کے اس بھائی کو حضور نے فرمایا تھا اشبہتا خلقی و خلقی، میرے خاندان میں علی سے بھی بڑھ کر جس کی ظاہری شکل و شباہت مجھ سے ملتی ہے وہ تو ہے. تیرا خلق بھی میرے مشابہ ہے، تیری صورت بھی میرے مشابہ ہے. اگلا جملہ اجازت ہو تو بتا دوں.
اس پر حضرت جعفر بن ابی طالب نے وجد کیا، جس طرح چشتی قوالی پہ کرتے ہیں. ہمت کرو جی، قوالی جب سنیں جوش جذبہ آئے تو تڑپ پیدا ہوتی ہے دل میں، ہر بندہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ کہے ہوتا ہے جی. میرے خیال میں آپ بھی سبحان اللہ اس وقت کہیں گے جب قوالی میں لے جاؤں گا آپ کو. ایسا جذبہ، میں ایسا کا مقصد مثال پیش کرنا مقصود ہے، جذبہ آ گیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو اس جملے پہ، سبحان اللہ میرے آقا نے میرے متعلق کتنا مجھے اعزاز دیا ہوں. حضرت جعفر بن ابی طالب مولا علی سے 10 سال بڑے تھے، 10 سال پورے. ہمت. پوچھنا چاہتا ہوں رتبہ مولا علی کا زیادہ ہے یا حضرت جعفر کا؟ دو بھائیوں کا تقابل ہوگا جی، رتبہ مولا علی کا زیادہ ہے یا حضرت جعفر کا؟ بولو. حضرت مولا علی کا. تو پھر کہاں گئی رشتہ داری والی بات جی؟ کہاں گئی زیادہ عمر والی بات؟ تو بالبا یہ بات ہے نسبت کی، جس کی نسبت سرکار سے زیادہ ہوگی، جس کا قرب اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہوگا، تو وہ ہوگا عظیم المرتبت. اور دل میں کتنی محبت، کتنی عظمت، کتنا قرب ہے، یہ غائب ہے، غائب جی. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کے دل کا تو پتہ نہیں ہے بھی آپ کو جلدی ہے یا یہ چاہتے ہیں گھنٹہ اور میں جاری رہوں. سمجھ میں آئیے یا نہیں جی؟ کوئی آپ کو مصروفیات ہے اس کی طرف جلدی جانا چاہتے ہیں، یا جتنا دیر بٹھائے رکھیں آپ کا جذبہ تڑپ ہے. دل کی بات ہے، دل کی بات غائب ہوتی ہے، غائب اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، یا جس کو وہ بتا دیں. تو دل میں قرب کس کا زیادہ ہے، حب رسول، اور طرف کس کی زیادہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، یا جس کو یہ بتا دیں. تو جب یہ غیب کا مسئلہ ہے تو غیب کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، نہ کر سکتے. غیب کا فیصلہ اللہ کرے گا یا اس کا رسول کرے گا. اللہ اور اس کے رسول کا یہی فیصلہ ہے، خیر الناس قرنی. قرنی پہلا وہ ہے جس کے نام میں قاف ہے، دوسرا وہ ہے جس کے نام میں را ہے، تیسرا وہ ہے جس کے نام میں نون ہے، چوتھا وہ ہے جس کے نام میں یا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، نعرہ تحقیق. اور مزے کی بات سنو، مزے کی، خود حضرت شیر خدا نے بھی یہی حکم فرمایا، ترتیب یہی رکھنا. میرے ماننے والے ہو تو ترتیب یہی رکھنا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے مرید ہو تو ترتیب یہی رکھنا. ابو بکر پہلے، پھر عمر، پھر عثمان، ان کے بعد میں. اب بندہ مرید بھی ہو، شاگرد بھی ہو، ماننے والا بھی بات نہ مانے جی. کسی کو ماننا جیسے ضروری ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے کسی کی ماننا. کو ماننے کا کہنا آسان ہے، کی ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ واحد خوش نصیب جماعت ہے میلاد والی، یا رسول اللہ والی. یہ اللہ رسول، صحابہ، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں. ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بات کو بھی ہم مانتے ہیں. اس مسئلے میں انہوں نے خود بھی یہی فیصلہ فرمایا، پہلا رتبہ پوری کائنات میں نبی و رسولوں کے بعد یار غار کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر میرا مرتبہ ہے. جھگڑا ختم. بلکہ مزے کی بات سنیے، مزے کی، اجازت ہو تو. آپ نے کیا فرمایا؟ جس نے اس کے برخلاف بات کی. آج ٹھنڈی بات چلی اس لیے نیند آ رہی ہے آپ کو جی. لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ جلد المفتری. جس نے اس کے برخلاف عقیدہ رکھا، مجھے حضور کے ان یاروں سے بڑا کہا، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کس نے کہا؟ مولا علی نے. بولو. 80 کوڑے مارنا سزا ہے، اور سزا ہوتی ہے جرم کی. تو معلوم مولا علی اس کو جرم قرار دے چکے ہیں. یہ بدعقیدگی ہے
عقیدہ صحیح تب ہوگا جب وہی کہو جو مولا علی نے تلقین فرمائی. تو یہ جی یہ بات ہو گئی در والے اور گھر والے کی. خراج تحسین چونکہ پیش کرنا ہے ایک آدھ جملے میں، پوری مفصل گفتگو کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں ایک آدھ بات مزید کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، ختم کر رہا ہوں. کچھ امتیازات ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. نبوت اور رسالت، نبوت نفس رسالت ایک ہے، یعنی تمام نبیوں رسولوں کا مشن ایک ہے، لیکن درجے سب کے ایک نہیں، درجے سب کے ایک نہیں ہے. خود قرآن فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. تیسرا پارہ پڑھیں جو پڑھے ہوئے ہیں. فرمایا یہ سب رسول میرے بھیجے ہوئے ہیں، سب نبی میرے بنائے ہوئے ہیں، لیکن رسول نبی کے نقطے میں برابر ہونے کے باوجود فضیلت میں شان میں برابر نہیں ہے، درجے ان کے مختلف ہیں. آگے تھوڑی سی وضاحت فرمائی، مہربانی فرمائی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. تو برابر ہوتے تو سب سے کلام کرتا، یہ مطلب ہے. برابر ہوتے تو سب سے کلام کرتا. نبی ہونے میں سب برابر ہیں لیکن رتبے میں سب برابر نہیں. کسی کو میں نے ہم کلامی کا شرف دیا اور سب کو نہیں دیا. آگے کیا فرمایا؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، میرے نبیوں رسولوں کے پورے گروہ میں ایک تو وہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، جس کو خدا نے سب سے بلند کر دیا. اور وہ ایک کون ہے؟ سرکار کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی رسول نبوت اور رسالت کے حوالے سے ایک ہیں لیکن درجات سب کے ایک نہیں ہیں، فضیلتیں سب کی برابر نہیں ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. دوسری جگہ پہ فرمایا بعض نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. دیکھو تو صحیح، ہم نے داؤد کو کتاب دے دی، یعنی سارے نبی ہیں، میرے نبی ہیں، لیکن کتابیں سب کو نہیں دی، کچھ کو دی ہے کچھ کو نہیں دی. برابر ہوتے تو میں سب کو دیتا. تو نبوت و رسالت کے نقطے میں سب برابر ہے، درجات سب کے مختلف ہیں. یہ درجات ہوتی ہیں خصوصیات. کیا ہوتی ہیں؟ خصوصیات، یعنی فضائل جزیہ. فضائل جزیہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. کچھ فضائل جزیہ حضرت عثمان غنی کے ایسے ہیں کہ انہی کو ملے، کسی اور کو نہیں ملے. ایک آدھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چلو ایک ہی پیش کر دیتا ہوں آج. اب تو خوش ہو جائیں، ٹائم تھوڑا لگے گا. ہاں ایک ہی پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابو بکر، ان کا لقب ہے صدیق اکبر. حضرت عمر، ان کا لقب ہے فاروق اعظم. حضرت علی، ان کا لقب ہے شیر خدا، حیدر کرار. اور حضرت عثمان کا لقب ہے ذی النورین. اور بھی القاب ہیں جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت، جی اس کو سن لیں، یعنی جس کے بیان کرنے کا اس وقت ارادہ ہے جس حوالے سے، وہ ہے ذی النورین. ذی النورین، اس کو ذو النورین بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اس کو کھول کر پڑھیں تو مانا یہ، میں اس کو یوں بھی مختصر کہہ سکتا ہوں، ذو نورین. ذو کا معنی ہوتا ہے والا. ذو مال، کیا مانا؟ مال والا. ذو اولاد، یعنی صاحب اولاد. ذو نورین، یعنی دو نوروں والا. یہ دو نوروں والا کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے. یہ ایسی خصوصیت ہے کہ بظاہر صدیق اکبر میں نہیں، حضرت فاروق اعظم میں نہیں، مولا علی کا یہ بھی لقب نہیں، کسی بھی صحابی کا نہیں. ذی النورین اگر لقب ہے تو حضرت عثمان غنی کا ہے. اچھا ذی النورین کیوں کہتے ہیں جی؟ اس پر ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تھک گئے ہیں تو 2 منٹ میں چپ کر جاتا ہوں، ذرا ریسٹ کر لیں. ایک یہ ہے بھائی، ایک اس کی جو وجہ ہے ذی النورین کی، بعض اکابر نے یہ بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار و تجلیات، فیوز و برکات 2 قسم کے ہیں.
ایک ظاہر والے ایک باطن والے. ظاہر بھی نور، ہمت کرو، باطن بھی نور. ظاہر کا نور جس کو ملا وہ بھی حضور کے در سے ملا، اور باطن کا نور جس کو ملا وہ بھی حضور کے صدقے میں ملا. ٹھیک ہے؟ ظاہر کا نور بھی حضور اور باطن کا نور بھی حضور. دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور کا ایک نام ہے نور الانوار. بولو، حضور کے تمام پورے نام جہاں لکھے ہیں کتابوں میں، دلائل الخیرات کو پڑھ لیں، اس کے اندر حضور کا ایک نام لکھا ہوا ہے نور الانوار. نور الانوار کا یہ معنی ہوتا ہے صرف حضور نور نہیں، نوروں کا بھی نور ہے. ادھر کوئی ضروری ہے تو دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں. نہیں تو ذرا میں اب آپ کے لیے اس لیے بیٹھا ہوں، میری طرف دیکھیں، توجہ فرمائیں. تو اب ذرا توجہ فرمائیں، نوروں کا نور سوکھا ترجمہ کر دوں، سننے کی تکلیف کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسے ہی سمجھ آ جائے، ایسا آسان ترجمہ کر دوں. ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے نور گر. جی، نور گر. نور گر کا مطلب ہے نور بنانے والا. حضور صرف نور نہیں بلکہ حضور نور گر بھی ہیں. اس لیے حضور کے نام بھی دو قسم کے ہیں. نور بھی نام ہے حضور کا، سراج منیر بھی نام ہے، اور منیر کا معنی ہوتا ہے نور دینے والا. چلو وہ حدیث لے آئیں، وہ حدیث لے آئیں سامنے. دو صحابی رات گئے حضور کی خدمت میں بیٹھے رہے، واپس جب گئے اندھیرا شدید تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی تاریکی تھی. عرض کی حضور ہم گھر کیسے جائیں گے؟ جی، حضور نے ان کے ہاتھ میں، ایک صحابی کے ہاتھ میں موجود لکڑی کو ہاتھ لگایا تو ٹیوب لائٹ کی طرح وہ جلنے لگی. آپ کے بھی آپ بھی چپ رہے تو کیا بات ہے، آپ کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی، لکڑی کو ہاتھ لگایا وہ روشن ہو گئی. جی، تو لکڑی کو جو ہاتھ لگا وہ نور بن جائے تو خود کتنا نور ہوگا. اس لیے ہمارا نبی صرف نور نہیں بلکہ نور گر ہے، نور بنانے والا ہے. آگے بھی سنیے. آگے جب گئے تو چوک آ گیا، ایک کا گھر دوسری طرف تھا، دوسرے کا گھر. اس نے کہا بھائی آپ کے ہاتھ میں تو ٹارچ ہے، یہ ٹیوب لائٹ ہے، تو میں تو ایسے رہ گیا. اس نے جو لکڑی تھی وہ لگائی تو اس کی لکڑی بھی وہ بھی روشن ہو گئی. حضور ایسا نور گر ہے جس کو نور بنا دے اس میں بھی صلاحیت بن جاتی ہے، وہ بھی نور بنانے والی بن جاتی ہے. تو حضور صرف نور نہیں بلکہ حضور نور گر ہیں، نور بنانے والے ہیں. کالے رنگ کا ایک غلام مسلمان ہوا. جی، سرکار نے فرمایا اب جاؤ تم ہمارے سفیر ہو، اپنے علاقے میں جا کر ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اس نے عرض کی کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا میرے پاس، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں جن کا سفیر ہوں. جی، میرے پاس دلیل موجود ہے، وہ بڑی شان والے ہیں، ایسی کوئی نشانی تو مجھے لگا دیں. کالے رنگ کا غلام تھا، حبشی. عرب میں جو کالے ہوتے ہیں وہ انتہائی کالے ہوتے ہیں، اور جو گورے ہوتے ہیں وہ، ہمارے ہاں تو ہر قسم موجود ہے ماشاءاللہ. جی، ہر کوالٹی موجود ہے. جی، چھوٹا بڑا میڈیم سائز. بالکل کالا. حضور میں آ میں تجھے نشان لگاؤں. حضور نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ ماتھا چاند کی طرح چمکنے لگا. تو سرکار نور ہی نہیں بلکہ نور گر ہے. حضور جس کو ہاتھ لگا دیں ارادہ فرمے وہ بھی نور بن جاتا. تم ابھی تک سوچ میں ہو پتہ نہیں یہ خود نور ہے کہ نہیں ہے. نعرہ جلدی جلدی لگائیں، ٹائم تھوڑا ہے.
جلدی جلدی لگائیں، اب میں جلدی فارغ کرنا چاہتا ہوں. آئیے جی اب سنیے، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. دو قسم کے نور ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی. اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، مدنی پر درود و سلام پڑھنا، کلمات طیبات کا ورد کرنا، اللہ کی راہ میں مال لٹانا، یہ جتنے یہ ظاہری اعمال ہیں یہ نور ظاہر کہلائیں گے، جن کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے. اور دل کی دنیا بربادی سے بچ جائے، منور ہو جائے، دل روشن ہو جائے، اس سے نور کے چشمے پھوٹیں، یہ ہے باطنی نور. ظاہری نور کا مرکز بھی سرکار ہے اور باطنی نور کا مرکز بھی سرکار ہے. اب یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو اگلی بات انشاءاللہ جلدی جلدی سمجھ آ جائے گی. ٹائم ہو تو ٹھیک ہے، اگلے جمعہ پھر چاہیے، لیکن اگلے جمعہ 1 بجے آ کر بیٹھنا پڑے گا، نہیں تو رہ جاؤ گے. پھر ہمت کریں، جلدی جلدی میں پیش کر دیتا ہوں. ظاہری نور کا مرکز بھی حضور اور باطنی نور کا مرکز بھی حضور. جتنے صحابہ ہیں سب حضور کے سفیر ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں، نائبین ہیں، حضور کے نمائندے ہیں، سرکار کے پیغام کو دنیا تک حضور کی نیابت میں پہنچانے والے ہیں. تو اب ذرا توجہ فرمائیے میری طرف. کچھ صحابہ کرام سے حضور کا ظاہری نور زیادہ ظاہر ہوا جی. کچھ صحابہ کرام سے حضور کا ظاہری نور زیادہ ظاہر ہوا ہے سب میں، اور کچھ میں حضور کا باطنی نور زیادہ ظاہر ہوا. ٹھیک ہے، جن میں ظاہر کا زیادہ ظاہر ہوا وہ ظاہر کے وارث کہلائے، اور جن میں باطن کا نور زیادہ ظاہر ہوا وہ باطن کے وارث کہلائے. اور کچھ وہ ہے کہ ظاہر کے حوالے سے بھی نمایاں نور موجود ہے ان میں، اور باطن کے حوالے سے بھی نمایاں شکل میں نور موجود ہے ان میں، اور جس میں یہ ہو اسی کو کہتے ہیں ذی-النورین. ذی-النورین، ذی-النورین، نبی کے نور ظاہر کا بھی وارث اور نبی کے نور باطن کا بھی وارث، دونوں کا مظہر کامل. یہ ہوگی جی ایک وجہ. یہ پہلے دفعہ سنیے نا تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے، اس کی طرف بھی آ رہا ہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس نسبت والے غلام عزیز، اس کو جو یہ رتبہ حاصل ہوا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں دیکھو نبی رسول تشریف لائے 1,24,000 2,24,000 یا 40,000، دنیا کے تمام خوش نصیبوں میں کسی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں کہ کسی نبی رسول کا کوئی صحابی نسبت رکھنے والا ڈبل داماد ہو، کسی نبی کی 2 شہزادیاں اس کے نکاح میں ہوں. پوری دنیا کی تاریخ میں یہ فضیلت اور خصوصیت صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کی ہے کہ حضور کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں ہیں، اور صرف نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی، بولو امام الانبیاء کی. اور پھر جب 2 کا انتقال ہو گیا، ایک کی وفات ہوئی تو دوسری شہزادی کو حضور نے ان سے منسوب فرمایا. حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہوا، ان کے وصال کے بعد حضور نے دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی سے منسوب فرمائی. حضرت رقیہ سن 2 ہجری میں وفات پا گئی، اور حضرت سیدہ ام کلثوم سن 9 ہجری میں وفات پا گئی. اب سرکار نے کیا فرمایا، لو ان لی 40 بنتا لزوجتہ واحدۃ بعد واحدۃ، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں سب کی سب یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. یہ وہ زبان ہے جس کی شان وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی یہ خود نہیں کہہ رہے، اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں. تو ذی-النورین ہونا حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے.
بولو امتیاز ہے، یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی اور کو اس ظاہری شکل میں حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ہے ذی النورین کہنے کی وجہ۔ بریلی کے تاجدار کو جی اس حدیث کے پڑھنے کے بعد اس پس منظر میں انہوں نے جب قلم اٹھایا تو قلم کو بھی وجد آ گیا، تو انہوں نے اس شان کو نعت کی شکل میں، منقبت کی شکل میں انہوں نے پیش کیا۔ قصیدہ نور میں فرماتے ہیں نور کی سرکار سے ملا دوشالہ نور کا، جی حضرت عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں نور کے سرکار سے، یعنی سرکار کے دربار سے، نور کے سرکار سے ملا دوشالہ نور کا، جی تم کو ذی النورین ہو مبارک جوڑا نور کا، ہو مبارک جوڑا نور کا۔ وہ نور کا جوڑا کون ہے؟ دوسرے توجیہ، ایک نور حضور کی شہزادی حضرت رقیہ اور دوسرا نور حضور کی شہزادی حضرت ام کلثوم، اس نسبت سے حضرت عثمان غنی ہو گئے ذی النورین، ذی النورین، ذی النورین۔ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک جملہ آپ کی اجازت سے بولنا چاہتا ہوں۔ جی حضرت رقیہ نور ہوئی نا، حضرت ام کلثوم بھی نور ہوئی۔ اب نور کا مسئلہ سمجھتے جائیے، جن کی بیٹیاں نور ہوں، نسبت رکھنے والا ذی النورین ہو، جس پہاڑی پہ نبی قدم رکھے وہ جبل نور بن جائے، بچہ پیدا ہو جائے نام رکھو نور محمد بن جائے، تو وہ خود نور کیسے نہیں ہوگا؟ تو نور کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آسان سا نسخہ ہے، جی بس اوقات ایک پوڑیا سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 1000 روپے کی دوائی کام نہیں آتی، چھوٹی سی پوڑیا سمجھ لیں۔ جی بیٹیاں نور، عثمان غنی نورین، ذی النورین، پہاڑی نور، نبی کے قدم رکھنے کی برکت سے، تو خود کیا ہوگا؟ خود میں نہیں کہتا، خود خدا سے پوچھتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور۔ میں بھی زور لگا رہا ہوں، پچھلی ہلیں کسی طرح ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ، جی واللہ متم نورہ، آخر میں فرمایا واللہ متم نورہ، من اللہ نور کون؟ حضور۔ یطفئ نور اللہ کون؟ حضور۔ متم نورہ کون؟ حضور۔ اللہ نے تو مقدی مکا دی، فرمایا صرف نور نہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا نبی صرف نور نہیں بلکہ میرا نبی تو نور گر ہے۔ تو یہ میں نے ایک مختصر فضیلت حاصل کی، بیان کی، اور برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سب کو بیان اور سماعت کی برکت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، صحیح مسئلہ بیان فرمائیں۔ اس کا مطلب ہے چلو یہ سوچ پڑ گئی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ کرنا پڑ رہا تھا نا اس لیے سوچ پڑ گئی ہے۔ وضو ضروری ہے کیا جی؟ ہمت کرو، لیکن وضو کا معنی کیا یہ سمجھو جی۔ وضو سے مراد، وضو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نماز والا وضو، بولو، جس حدیث میں ہے کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو دوبارہ کرے۔ بعض نے یہ سمجھا کہ نماز والا وضو روزانہ دوبارہ کرے کیونکہ پہلا وضو کیا ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، بعض حضرات نے یہ معنی سمجھا ہے۔ لیکن جو امام اعظم ہیں، جن کی تحقیق اعظم ہے، جو شریعت مصطفیٰ کے سمندر کی تہ میں پہنچ کر ہیرے نکال کر لاتے ہیں، اور حضور نے خود فرمایا تھا کہکشاں پر بھی علم ہوگا تو ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ فرمایا حضور نے، یہ بندہ ادھر بھی کمند ڈالے گا، ادھر سے صحیح صورت نکال کر میری امت کو پیش کرے گا۔ امام اعظم نے فرمایا وضو میں فرق ہوتا ہے، وضو ضروری نہیں کہ نماز کا وضو ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا بھی وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
بولو، جو چپ ہو جائیں گے مجھے شک پڑ جائے گا، پتہ یا نہیں ہے؟ کھانے کا بھی وضو ہوتا ہے، کھانے کا وضو کیا ہے؟ ہاتھ دھونا، بولو ہاتھ دھونا۔ تو صحیح مفہوم اس کا یہ ہے، جو اونٹ کا گوشت کا ہے تو ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، کیونکہ چکناہٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اور چکناہٹ منہ میں ہو اس میں سمیل ہوگی، اور صحیح جو اس کا مفہوم بنتا وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا اپنے منہ صاف رکھا کرو، کیونکہ جب تم قرآن پڑھتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، فرشتوں کی ایک قسم ہے جن کو اتنا اجازت ہے کہ وہ پڑھنے والوں سے جا کر اللہ کے ذکر کی لذت حاصل کریں، وہ آ کر پڑھنے والے کے منہ پر منہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جب وہ تمہارے منہ پر منہ رکھے فرشتہ تو تمہارے منہ میں بدبو نہیں آنی چاہیے، اس کو تکلیف نہ ہو، منہ کو صاف رکھا کر۔ اور کھانے پینے سے فرشتے پاک ہیں، لہذا کھانے پینے کی چیز لگی ہوگی کو ان کو تکلیف ہوگی، یہ مقصد ہے اس کا جی۔ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں عقل من ہو جائے اور 10 من ہو جائے، اور اس میں علم 10 من ہو جائے، عقل 1 تولہ بھی نہ ہو، تو پھر یہی مسئلہ کھڑا ہوگا جی۔ بعض نے کہا وضو نماز والا مراد ہو تو منسوخ ہے یہ حدیث، پہلے کیا ہے، پہلے حکم دیا تھا وضو پورا کرو نماز والا، جنہوں نے نماز کا مفہوم سمجھا، لیکن امام اعظم نے فرمایا جب معنی موجود ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وضو سے مراد ہے ہاتھ منہ صاف کر لینا، پورا نماز والا وضو نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کو پڑھ لینا کمال نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھ لینا کمال ہے۔ حضور نے بھی یہی فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس پر بڑی مہربانی فرماتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ لفظ زیادہ پڑھ لیتا ہے، بلکہ فرمایا اس کو اللہ دین کی فہم عطا فرماتا ہے، سمجھ عطا فرماتا ہے جی۔ ایک بندے نے بات کی تھی، شاعر تھا، حضور نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو، بولو کیا فرمایا؟ زبان کاٹ دو۔ لوگ بڑے پریشان، صحابہ کرام یعنی جو اس میں حضور کے فرمان کو صحیح معنی میں غور نہ کر سکے، انہوں نے سمجھا شاید زبان کو کاٹنا مقصود ہے۔ مولا علی نے فرمایا زبان کاٹنے سے مراد ہے اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، ہمت کرو، جب کھلاؤ پلاؤ گے تو زبان اس کی کٹ جائے گی، پھر تمہاری تعریف کرے گا، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ محاورے بھی ہوتے ہیں، یہ کمالات بھی ہوتے ہیں، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہ سمجھ سکتا ہے اللہ جس پر سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یلینی منکم اولو الاحلام والنہی، جب میں نماز پڑھاؤں تو پہلی صف میں ہر بندہ کھڑا نہ ہو، سمجھدار قسم کے بندے کھڑے ہوں، تاکہ وہ میری نماز کو دیکھ کر آگے جب بیان کریں تو نماز ہی کو بیان کریں۔ یہ نہیں کہ کھانسی آ جائے تو لوگ کہیں اس مقام پہ کھانسنا بھی سنت ہے۔ وہ خود ایک بندے کو میں نے نماز سکھائی، وہ کہنے لگا مجھے نماز سکھائی، ایسے پڑھ کر میں نے سکھائی، رکوع میں مجھے کھانسی آ گئی، اس نے کھانسنا شروع کر دیا۔ اور میں نے کہا نماز کا، میں نے کہا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ آپ نے جو کہا تھا جیسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، آپ کھانسے میں بھی کھانسا ہوں۔ تو سمجھداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں، ہمت کرو، اللہ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔